بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔ میں ہوں چودھری اسد عباس۔ آج القائم ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو اور ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کے ساتھ ان کے ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر فرحت عباس کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی سے ایڈیشنل ایم ایس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہاسپٹل اپنا یہ کنٹینیو کیے ہوئے تھے۔ ابھی تو ریٹائر ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے، تو تقریباً کوئی 21 برس سے یہ ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں۔ ان کا اسپیشل شعبہ جو ہے وہ ہے بانجھ پن کا علاج اور آرتھوپیڈکس کے کیسز بے شمار انہوں نے کیے۔ پھر ایمرجنسی کے انچارج بھی یہ رہے ہاسپٹل میں، تو اس میں بھی ان کا بڑا لانگ لائف ایکسپیرینس ہے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ان کی شخصیت کی بہت ساری جیتیں ہیں۔ ایک جیت تو یہ ہے کہ یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ایک وسیع تجربے کے ساتھ، اور پھر اپنے ہاسپٹل چلانے کا تجربہ، اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ انہوں نے لا گریجویٹ بھی ہیں۔ یہ اس کا ان کو ایج یہ ہوا کہ انہوں نے بے نظیر ہاسپٹل کی جو مختلف جگہ پہ زمینیں تھیں جو لوگوں نے قبضہ کر رکھی تھی، ان کی کیسز لڑے، اور نہ صرف لڑے بلکہ اس میں کامیاب بھی رہے، اور بہت سارے قبضے جو ہے وہ واگزار کرائے، گورنمنٹ آف پاکستان کو حوالے کیا ان کے۔ اور اس کے اعزاز میں ان کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، محکمہ ہیلتھ کی طرف سے باقاعدہ طور پر 1 کنال کا پلاٹ بھی دیا گیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے بزم اہل قلم پاکستان کے نام سے ایک ادبی فورم تشکیل دیا، جس کو آج 51 برس ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر شاعر و ادیبوں کی ویلفیئر تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کی تخلیقات کی ترویج تشہیر کرنا ایک عرصے سے کر رہے ہیں۔ ہر سنڈے کو یہاں شاعر ادیب اکٹھے ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی نسبت سے وہ اظہار خیال بھی کرتے ہیں۔ اور ان کی انکریجمنٹ کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک میگزین بھی نکالا، جو کہ باوجود اتنی زیادہ ان کی پروفیشنل مصروفیات ہیں کہ وہ ان کو اس کو میگزین کو جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکے۔ تو آج ہم ڈاکٹر صاحب کی انہی 3 شعبوں سے متعلق 2 کوسچن کریں گے، چونکہ اتنا زیادہ ٹائم بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، تو تاکہ ناظرین تک ان کا جو تجربہ ہے اور تعلیم ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے، بانجھ پن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے کیسز آپ کے کریڈٹ پہ ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جہان نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ہم مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے تجربات سے فیضیاب ہوتے ہیں اور خلقت جہاں کے لیے کوئی اچھی باتیں تراشتے ہیں۔ میں جو میرا پیشہ ورانہ خدمت کا سسٹم ہے وہ تقریباً 40 برس پر محیط ہے۔ میں نے 40 برس طب کے حوالے سے خدمت کی ہے اور ابھی کر بھی رہا ہوں۔ شروع میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوا تو میں واحد کینڈیڈیٹ تھا جس نے ہاؤس جاب نہیں کیا ہوا تھا۔ پھر اس وقت کے جو سیکرٹری اشرف صاحب تھے، انہوں نے دیکھا کہ میرا ریکارڈ ٹھیک ہے، میں غیر حاضر نہیں ہوتا، تو انہوں نے مجھے نشتر ٹرانسفر کر لیا کیونکہ میں ملتان کا رہنے والا تھا۔ ٹرانسفر ہونے کے بعد میں دوبارہ ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں کہا مجھے قائد اعظم میڈیکل کالج میں ٹرانسفر کر دیں، میں وہاں کا پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ بھی وہیں ہوں تو میرا دل بھی وہیں لگتا ہے، حالانکہ میرے باقی بہن بھائی نشتر کالج کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارا پورا گھرانہ اسی پیشے سے منسلک ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے میڈیکل کے۔ تو وہاں میں نے جاب کی اور اس کے ساتھ ہی میں نے وہاں پڑھانا شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر میں ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ
بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں لگا اور رات کی ڈیوٹی پر پورے ہاسپٹل کا انچارج تھا۔ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں نے بڑی محنت اور خوش دلی سے راولپنڈی کا ٹرانسفر کرایا، تو یہاں بھی مجھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا، اور میری یہ تمام ڈیوٹیاں نائٹ پر تھیں۔ میں نے بڑی تندہی اور محنت کے ساتھ اپنی طرف سے حلال رزق کمانے کے لیے بڑی کوشش کی، حالانکہ جس سیٹ پر میں تھا وہاں بہت ساری ایکسٹرا کمائی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے مجھے اس سے دور رکھا۔ اس دوران میں نے آئی کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈپلومہ لیا، میں نے نفسیات سائیکیٹری کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈپلومہ لیا، اس کے ساتھ میں نے پوسٹ مارٹم اور میڈیکو لیگل کے حوالے سے بھی ٹریننگ لی۔ اس کے ساتھ پھر میں نے اینڈوکرینالوجی، جن کی اولاد نہیں ہوتی، جن کے بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں جوڑے، یا بیٹا نہیں ہوتا یا بیٹی نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے بھی کیا کام۔ میں نے پھر سائیکوسس میں پی ایچ ڈی بھی کی، ایم بی بی ایس کے ساتھ تھا، اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میں نے ایم پی ایچ اور ڈی پی ایچ بھی کیا، جس کی وجہ سے ہسپتال چلانے میں زیادہ وہ کام آتا ہے۔ میں نے پھر اور چھوٹے چھوٹے، پہلے میں فیملی فزیشین بھی تھا، ایسا کام کرتے کرتے دیکھا کہ ہمیں ضرورت ہے ایسے مرض کے علاج کی جس میں لوگ شرماتے ہیں، میل آنے کو دوڑتے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا راز کھل جائے گا۔ تو میں پھر مردانہ بانجھ پن کے علاج کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ اگر کوئی فیمیل ہے تو اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کر کے وہ انہیں چیک کرتی ہے، علاج کرتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میں نے بہت سارے امراض کے حوالے سے مردانہ پن کے علاج کے لیے کوشش کی، اللہ نے بڑا شفا یاب کرایا، لوگ بڑے مطمئن، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی بے اولاد جوڑے کو یا کسی اور مرض میں مبتلا جوڑے کو شفا ملتی ہے، اور اس کے لبوں پر جو دعا یا کلمات یا احساس تشکر ہوتا ہے، وہ میری زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ ہمارا القائم سینٹر اس کے حوالے سے ٹی بی کے علاج کے لیے فری دوائی، فری کنسلٹیشن، فری ٹیسٹ کی خدمات دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واحد سینٹر ہے راولپنڈی اسلام آباد میں جو ایڈز کی ٹریٹمنٹ بھی فری کرتا ہے۔ دوائیاں جتنی ہیں وہ ہم مریض کو لکھ دیتے ہیں، لیکن کنسلٹیشن فری ہوتی ہے، اور اس کے ٹیسٹ بھی تقریباً فری ہوتے ہیں 50%۔ جو ناگزیر ہوتے ہیں وہ ہم فری کرتے ہیں، کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اس مشن میں نہیں آتے، کسی اور مرض کے حوالے سے چیک اپ کرنے کے حوالے سے آتے ہیں، تو وہ ہم کرتے ہیں۔ یوں القائم ہاسپٹل، جس کو قائم ہوئے 21 برس ہو گئے ہیں، یہاں کسی جگہ ہم نے 3-4، کسی جگہ 4 سال، کسی جگہ 8 سال، اور یہاں ہم 8 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے، یہ 50 بیڈڈ ہاسپٹل ہے۔ برین سرجری اور ہارٹ کی سرجری کے علاوہ تمام شعبے اس میں موجود ہیں، لیکن میرا کنسرن مردانہ بانجھ پن کا علاج اور اس کے حوالے سے مریضوں کے جو ضروریات بدن ہوتی ہیں یا ضروریات مرض ہوتی ہیں، علاج معالجے کے حوالے سے اس کی ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ ٹی بی کے لیے فری ہم جی کنسلٹیشن کرتے ہیں، کنسلٹیشن تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ ایک سہولت ہے، لیکن اس وقت جو میڈیسن ہے وہ ان کی قیمتیں آسمان پہ ہیں، آپ نے یہ بڑی غریب اچھی آدمی بات استطاعت کی۔ ہی نہیں رکھتا۔ میں یہ بات وضاحت کر دوں کہ کنسلٹیشن بھی فری ہے، اس کے جین ٹیسٹ بھی فری ہیں، ٹی بی کا ٹیسٹ بھی فری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 سے 9 ماہ تک تمام ادویات ہم فری دیتے ہیں۔ اچھا، صرف کنسلٹیشن نہیں، کنسلٹیشن اور کچھ میڈیسن وہ تو ہم دیتے ہیں ایڈز وغیرہ میں، کیونکہ اس کی دوائیاں کچھ مہنگی ہیں، کچھ ہم کر دیتے ہیں، کچھ ہو جاتی ہے، لیکن ٹیوبرکلوسس کی تپ دق کی جو دوائی ہے وہ ہم 1 ماہ کی مسلسل دیتے ہیں، اور 8 ماہ میں چاہے وہ 1.5 سال بھی لگ جائے، کچھ رجسٹرنٹ ہوتے ہیں، تو جب تک وہ
کلیئر نہیں ہوتا ہم اس کو چھٹی نہیں دیتے. اور میں مریضوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ٹیوبرکلوسس کے حوالے سے جب آتے ہیں انہیں ہم سمجھاتے ہیں تو وہ ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتے اور اپنا علاج معالجہ مکمل کراتے ہیں اور ہمیں خوشی فراہم کرتے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہم خدمت خلق سمجھ کر القائم اسپتال میں کام کر رہے ہیں. بازار کے ریٹس سے ہمیں کوئی مقابلہ نہیں کرنا ہوتا، ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، لیکن یہاں میرا خیال ہے کہ ہم بلکہ یقین ہے کہ جتنا خرچہ آتا ہے ہم اتنا ہی لیتے ہیں اور ہاسپٹل کے زیادہ 1/20 یا 1/10 اخراجات شامل کر دیتے ہیں، کیونکہ بلڈنگ اخراجات وہ وغیرہ پورے کرنے ہوتے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں سب سے کم ریٹ پر تمام ضروریات کے ساتھ یہ اسپتال اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. اور ایک NGO ہم نے بنائی ہوئی ہے، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ایڈوانسڈ ڈیولپمنٹ. یہ NGO کے تحت ہم چلاتے ہیں اور اس NGO میں زیادہ تر میں میری اولاد، میرے دوست احباب ڈونیٹ کرتے ہیں. آپ کی فیملی میں کون کون سے ڈاکٹر ہیں؟ ہاں، ہم 9 بہن بھائی ہیں، سارے ڈاکٹر ہیں. 2 فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. پروفیسر بھی رہے، وہ پرنسپل میڈیکل کالج بھی رہے، اور کچھ ملتان میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، کچھ یہاں پیس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ پھر ان کی ذات کی پبلسٹی ہو جاتی ہے. اور میری اپنی فیملی میں میرے 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹیاں ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو 8 بندوں میں سے 4 ڈاکٹر ہیں اور 4 انجینئر ہیں اور سارے PhD اور FCPS ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم چاروں فیملیز کے ساتھ ایک ہی گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں. ایک دن بھی اختلاف نہیں ہوا بہن بھائیوں میں یا ہمارے گھرانے میں. ہمیں تصور ہی نہیں ہے کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے پورے گھر میں، اور نہ گالی گلوچ ہے. تو یہ حلال رزق کی اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ مسلسل ہم پر کرم کرتا آیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے رشوت کی بات کی کہ آپ کے پاس جو پوسٹ مارٹم کے لیے کیسز آتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ اینگل چینج کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو آفر بھی کرتے ہیں. ایسے واقعات کتنے آپ کے ساتھ پیش آئے جن میں آپ نے میرے ساتھ تو عباس صاحب گزارش یہ ہے کہ میرے کلیگ لیتے تھے، نام نہیں لیتا تاکہ غیبت نہ ہو، لیکن ہمارے مزاج میں شامل نہیں ہے. میرے والد صاحب حافظ قرآن رہے اور میرے والد صاحب پرنسپل لاء کالج ملتان رہے، میرے والد صاحب ایڈوکیٹ رہے. پھر چونکہ ہم ڈاکٹر بن گئے تو انہوں نے اور میری والدہ صاحبہ نے فاضل الطب والجراحت کی باقاعدہ، اس کا مشن یہ تھا کہ ابو کو تو ایک شوق ڈاکٹر بننے کا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے اس وقت یہ تحریک تھی پاکستان کی، وہ اس میں شامل ہوئے. تو خود اور میری والدہ صاحبہ کو انہوں نے اس لیے کرا دیا کہ کہیں بچے یہ نہ کہیں ہم کوئی ڈاکٹر چیز بن گئے ہیں تو یہ وہ ہمارے والدین کو کچھ نہیں پتہ. تو یوں ہماری پورے بہن بھائی ہم سب نجیب الطرفین ہیں، والدہ بھی حکیمہ اور وہ بھی والد صاحب بھی. دوسری بات یہ ہے، ایک بڑی اہم بات، کہ جب والد صاحب نے مجھے داخلے کے لیے کہا کہ کل جانا ہے میری امی کو، تو اسکول میں گئے تو پہلی جماعت جو ہوتی ہے وہ پہلی سے بھی پہلا جو گروپ ہے پلے گروپ، اس میں اکٹھے. تو میرا داخلہ جب ہو گیا، وہ گرلز اسکول تھا، گورنمنٹ مون لائٹ ہائی اسکول تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. تو وہاں جب داخلہ میرا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کو بھی داخل کر لیں. اب میری والدہ حقی بکی کہ یہ کیا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی بات نہیں. میری والدہ نے وہ پڑھا ہوا تھا قرآن شریف، تو انہوں نے وہاں داخلہ لیا. 1 سال کے بعد میں اس سے بوائز اسکول میں آ گیا، بوائز سیکشن میں، اور میری والدہ وہیں. تو یوں میٹرک تک آن رول سرکاری طور پر میں بھی، پھر FSC تک سرکاری طور پر وہ بھی آن رول میں بھی. پھر FSC میں ان کے نمبر کم آئے تو انہوں نے BSc کی اور پھر فاضل الطب والجراحت کی، اور میں ڈاکٹر. پھر جو ہی میں ڈاکٹر بنا تو بہن بھائی سارے ہو گئے.
تو یوں پنجاب یونیورسٹی کا واحد کیس ہے جو سرکاری طور پر والدہ اور بیٹا ایک ہی کلاس میں پڑھتے آئے، اور یوں ہم نے ایک تاریخ بھی مرتب کی۔ میری والدہ کا تو جو ایثار ہے، جو محنت ہے، اپنی جگہ، لیکن میرے والد محترم ان کی تعلیم کی طرف بہت توجہ رہی۔ وہ حافظ بانگ درا تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، تو انہوں نے ہماری تربیت بہت اچھی کی، اور میری والدہ صاحبہ نے بھی بہت اچھی کی۔ دونوں اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ والدہ صاحبہ کی تو پچھلے سال ڈیتھ ہوئی، ابو 10-12 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی تربیت کا اثر ہے کہ میں آج ان کی ایک خواہش تھی، وہ کہتے تھے کہ فرد بات یہ ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا ہو کہ ہماری فیملی کی طرف سے کوئی ہسپتال بن جائے۔ اب ملتان میں بنایا، لیکن اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا۔ اس لیے نہیں تھا کہ باقی بہن بھائی ادھر ادھر شفٹ ہو گئے، اور باقی جو چھوٹے تھے وہ ابھی پڑھ رہے تھے۔ تو جب یہاں آئے میرے پاس آتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے کہ فرد تو نے 2003 میں میں نے القائم کی بنیاد رکھی ہے، تو وہ خوش ہوتے تھے کہ تو نے خواب پورا کر دیا۔ اور میں ان کے خواب کی تعبیر کر کے جب میں کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں، شکرانے کے آنسو بھی ہوتے ہیں، اور میں اپنے والد صاحب کو بھی یاد کرتا ہوں۔ انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی، آتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ فرد میں تجھ سے بہت راضی ہوں۔ میری ادبی زندگی پر انہوں نے میرے پروفیسروں سے کہا کہ میں نے اسے تو ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا تھا، یہ کس کام میں پڑ گیا ہے؟ میں سیاست میں بھی تھا، اور میں ریڈیو پاکستان کے پروگرام بھی کرتا تھا۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور 1976 میں بنا، تو میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوا اگست 1976۔ لیکن میرے استاد محترم نے فرمایا کہ یہ اپنی اسٹڈی میں جب ٹھیک ہے، ہم تو بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ اس لیول پر ہوتا ہے۔ امروز میں میرا ہر جمعے کو ایک جو باقی رائٹرز ہیں، ادیب، وہ ادبی صفحہ چھپتا تھا، وہاں میرا صحرائی ادب کے نام سے بہاولپور سے، ملتان سے اے بی اشرف، لاہور سے اظہر جاوید، سعادت سعید پشاور سے، عطاء اللہ کوئٹہ سے، اور کراچی سے منظر امکانی، ہم ایک ہی صفحے پر ادبی صفحے کے حوالے سے چھپتے تھے۔ اور 23 سال چھپنے کے بعد جب امروز اخبار ختم ہوا تو میں نے بھی کالم نگاری چھوڑ دی۔ اچھا، مجھے شاعری میں کیسے آ گئے؟ شاعری میں آپ کے استاد کون تھے؟ ہاں، شاعری میں میرے استاد محترم نقوی احمد پوری، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، احمد پور شرکیہ کے تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو محترم حسین صدیقی صاحب دوسری دفعہ میرے استاد بنے۔ مجھے شوق یوں تھا کہ ابو بانگ درا پڑھتے تھے، وہ ذرا ترنم یا اونچی آواز میں لین داؤدی میں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کی آواز بہت اچھی تھی اور گھنگھری تھی، مجھے اچھا لگتا تھا۔ تو 5ویں جماعت میں میں نے 5ویں نہیں بلکہ 4تھی جماعت میں میں نے تفہیم القرآن منگوائی، جس کی 7 جلدیں تھیں۔ اس وقت 49 روپے کی بلٹی وی پی آتی تھی، تو 50 روپے۔ تو والد صاحب نے کہا یہ کیوں منگائی ہے؟ تو میں نے کہا ابو وہ مولانا صاحب تفسیر پڑھاتے ہیں نا، تو صبح تو یہ ان کے حوالے دیتے ہیں، بانگ درا کے دیتے ہیں، اور وہ پرویز صاحب کے دیتے ہیں، اور ابوالکلام آزاد کے، تو میں نے آئندہ نہیں منگواؤں گا۔ اس وقت 50 روپے بہت چیز تھی۔ تو ابو نے کہا کتابیں منگوانے کی تمہیں مکمل اجازت ہے، ہم سفید پوش کرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو وہ پھر اگلے دن ابو فیروز اللغات اردو ٹو اردو، فارسی ٹو اردو اور عربی ٹو اردو بڑی بڑی ہوتی تھیں، وہ لے آئے، اور ساتھ بانگ درا، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اور بال جبریل، یہ چاروں اس وقت علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے۔ تو یوں پڑھتے پڑھتے جب میں 8ویں میں پہنچا تو ہم دوست جیسے ایک دوسرے میں کلاس میں ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں تضمین کر کے اقبال کی جس سجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، اس میں نے الٹا سیدھا، مجھے آج بھی یاد ہے، جس سجو جس ویر کی تڑپاتی تھی فرحت مجھے، گو یہ بے وزن تھا لیکن میں لے کر دوست کے پاس گیا، میں نے تمہارے لیے لکھی، صلح ہو گئی۔ تو یوں یہ شوق بڑھتا رہا۔ لیکن 1973 میں میڈیکل کالج میں جب پہنچا تو میں شعر کہنا شروع ہو چکا تھا۔ شعر یوں ہوتے تھے کہ طرح مصرع پر مقابلے ہوتے تھے، وہاں کیا یا الٹا سیدھا پڑھ لیا۔ 76 میں میں آل پاکستان مشاعرے کرتا تھا، ان میں پڑھتا تھا۔ نقوی احمد پوری صاحب کے
زیر نگرانی، اور محسن نقوی صاحب، اچھا ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، ڈاکٹر وزیر آغا صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب، آسی کرنالی صاحب، ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب، یہ میرا حلقہ یہی تھا. تو یہ میرا ادب میں آنے کا سلسلہ رہا. تو کیسز جو واگزار کرائی زمینیں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کی، اس کا کوئی دلچسپ واقعہ آپ کے ذہنوں میں میں ہو تو؟ عرض کرتا ہوں کہ وہ میں آیا تو کچھ باتیں ان کو پتہ چلیں، لا کا بھی پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ میرے والد صاحب پرنسپل لا کالج ملتان ہے اور ہمارا گھرانہ اس طرح تھا. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہم کیسز ہارتے جا رہے ہیں، تو اس کو ہینڈل کر لو گے؟ میں نے کہا جی میں کر لوں گا. میرے پاس عام ڈاکٹر کے پاس اپنے اصلی کام کے ساتھ ایک کوئی ایڈیشنل کام دیا جاتا ہے، تو میرے پاس 14 محکمے تھے جو ایڈیشنل تھے، میں وہ کرتا تھا. اس کے لیے پھر باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب سے اجازت لینی ہوتی ہے کسٹوڈین بنے کی. انہوں نے مجھے 20-25 کہا یہ پلاٹ ابھی واگزار نہیں ہوئے، باقی ہم ہار گئے ہیں تو اس کے لیے کریں. تو انہوں نے پھر میرے ہینڈ اوور کیا. تو جب میں نکلا اس کے لیے تو وہ تو پسٹل اور بندوقیں میرے خلاف تھیں، تو 6 باڈی گارڈ گورنمنٹ نے مجھے دیے. پھر وہ 1 سال کے بعد 6 میں سے 4 ہو گئے، 4 میں سے پھر 1 رہ گیا. پھر میں نے وہ ختم کر دیا. 3 سالوں میں میں نے وہ کیس سارے جیتے، اور 2-4 باقی رہ گئے ہوں گے، لیکن پھر میری وہ ہو گئی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اور کے دیں یا نہیں دیے. تو جب میں ہینڈ اوور کرنے لگا تو میں نے کہا جی جن جن پلاٹوں کا میں کسٹوڈین ہوں وہ پلاٹ لے لیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جائیں اور ریلیکس. وہ NOC دیتے ہیں نا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. تو وہ تو مل گیا. میرے خلاف کوئی کیس بھی نہیں تھا، اور پوسٹ مارٹم اور اس کے حوالے سے میں میرے شفاف زندگی گزاری. پھر چانسلر آف دس یونیورسٹی انہوں نے کہا کہ آپ گورنمنٹ آف پنجاب کو لکھیں. پھر میں نے لیٹر لکھا تو سیکٹری ہیلتھ نے کہا کہ ڈاکٹر فرحت ہمارے کسٹوڈین ہیں، انہیں ریلیکس کریں، اور وہ جو پراپرٹی واگزار کرائی ہے اس کی ریکمنڈیشن کر کے اپنے پاس لیں. پھر میں نے یوں ایک اچھی زندگی اور اچھے ڈاکٹر صاحب آج کل ہے سوشل میڈیا کا دور. جی جی. آج کا نوجوان کتاب اور قلم سے کوسوں دور چلا گیا ہے، اس کو کیا میسج دیں گے؟ یہ ایک المیہ بھی ہے. اور دیکھیں ایپیلیپٹک جو ڈیزیزز ہیں اسی طرح ریز کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں، برین ہیمریج اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے. اس کا قصور ہماری پرانی نسل پر ہوتا ہے. ہم کمائی کے لیے چل پڑے لیکن بچوں کی یہ تربیت نہیں دی. ہم اٹھتے ہی اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. ابھی بچہ 6 ماہ کا نہیں ہوتا. میرے گھر میں بھی یہی حال ہے، روکتے ہیں. ایک بچہ ایسا ہے اس کو اگر موبائل دیں وہ پھینک دیتا ہے، وہ اپنی کھیل کود اور اس میں کتاب اٹھا کے، ابھی وہ 1-1.5 سال 1.25 سال کا. تو جیسی آپ تربیت دیں گے نا ویسی ہوگا. ہم نے تربیت نہیں دی. نمبر 1 انفرادی طور پر، خاندانی طور پر والدین کی ذمہ داری پوری نہیں کی. معاشرے میں ہم نے طبقاتی ذمہ داری پوری نہیں کی، محلے والی ذمہ داری پوری نہیں کی، اپنی شہری زندگی نہیں کی پوری، دیہاتی زندگی نہیں پوری کی. ہم ڈویژنل لیول پر، صوبائی لیول پر، قومی، ہم اپنی زبان ہی نہیں بنا سکے. اردو زبان کو متعارف ہی نہیں کرایا. تو جب ہم اپنی قومی زبان کو بھی قومیت کے ساتھ، پاکستانی شناخت کے ساتھ اور مسلمانیت کے ساتھ متعارف نہیں کرائیں گے، ہماری کوئی وہ نہیں ہے، شناخت نہیں ہے. ہم نے اپنی شناخت نہیں بنائی، ہم نے قوم نہیں بنائی، ہم نے پاکستان میں پاکستانیت کو فروغ نہیں دیا. اگر یہ کر لیں تو اب بھی وقت ہے کہ مطالعہ کتب کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں نے جو غیب کا علم ہے وہ لوح محفوظ پر لکھ کر رکھ دیا ہے. وہاں بھی لکھا ہوا پڑا ہوا ہے. تو یہاں اگر ہم لکھ دیں، لوگوں کو پڑھنے کے لیے کتب دیں، اچھی اچھی کتابوں کا فروغ دیں، منفی لٹریچر کی حوصلہ شکنی کریں، اور یہ ٹیکنالوجی کو ضرور استعمال کریں. ٹیکنالوجی کتابوں کے فروغ کا حصہ بنے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بہت خوش ہے. آپ کا شکریہ، مہربانی. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کے خیالات سنے. امید ہے کہ آپ ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی دیں گے اور مزید بہتری کے لیے تجاویز بھی دیں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.